بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا استقبال رمضان کورس تو پہلے سے ہی چل رہا تھا۔ آج ہم تھوڑا اس کو ورک شاپ کی صورت میں کریں گے۔ ایک تو علماء نے جو رمضان کا مطلب لکھا ہے، پہلے اسے سمجھ لیں۔ لفظ رمضان رمز سے نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جلا دینا۔ چونکہ رمضان میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور اس میں روزے بھی فرض کیے گئے۔ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ پر ہی نہیں ہیں، آپ سے پہلی امتوں پر بھی تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے۔ احساس کیا ہوتا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، روم میں کوئی نہیں لیکن ہاتھ نہیں بڑھا رہے، یہ احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی پیدا ہو جائے، آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگیاں کتنی قیمتی ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رمضان کی صورت میں بلینک چیک دیا ہے، جو چاہو لکھ لو، مرضی تمہاری ہے، ہاتھ تمہارا ہے، اعمال تمہارے ہیں، نیکیاں ہماری ہیں، لکھنی تم نے ہیں اور دینی ہم نے ہیں۔ جتنا چاہو لکھ لو اس کو۔ اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو اس چیک کو پھاڑ کے چلے جائیں، اور اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہیں کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی لکھنے کا موقع نہ ملے۔ اور ایسے بھی ہوں گے جو اربوں خربوں لکھ جائیں گے، ایسے بھی ہوں گے جو اپنی مغفرت کے فیصلے کروا لیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی کہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان ملا پھر بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکا۔ اب آپ لوگ ایک کام کریں گے اور لکھیں گے، کیا آپ کے پہلے جو رمضان گزرے تھے وہ تو گزرے تھے، کیا یہ رمضان ان سے کچھ منفرد انداز میں گزارنے کا پلان آپ لوگوں نے ترتیب دیا ہے؟ کیا ابھی سے آپ نے کچھ سوچا ہے کہ رمضان شریف میں ابھی چند دن باقی ہیں، مجھے بہترین انداز میں رمضان کیسے گزارنا ہے؟ آپ میں سے کسی نے کیا ہے؟ آپ لکھیے۔ کسی نے پلاننگ کی ہے ابھی تک کہ نہیں؟ یہ ورک شاپ ہے، ورک شاپ میں جواب پلیز دیتے جائیے۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ لوگ یہ سوچئے، ذہن دوڑائیے، ہاں نا میں لکھیے، کیا آپ ایک آدمی یا زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے پچھلا رمضان ہمارے ساتھ گزارا تھا لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ آپ جتنے لوگ موجود ہیں، کیا آپ میں سے اکثر سب یا کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں اور ان کے نام ذہن میں ہیں آپ کے؟ یس نو میں جواب دے دیجئے۔
کسی بھی چینل پہ. ہاں جی، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اچھا، اب آپ بتائیے کہ سب سے پہلے جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے بہترین نیت ہوتی ہے، عبادت کی ایک نیت ہوتی ہے. ہم نے اس رمضان کو پلان کرنے میں ایک نیت کرنی ہے. نیتیں ڈھیر ساری ہو سکتی ہیں، اور وہ نیتیں کیا ہیں؟ کہ اللہ کو راضی کریں گے. اور کیا ہو سکتی ہے؟ جی، نیک اعمال کریں گے. اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھرپور عبادت کریں گے. اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھرپور توبہ کریں گے. اور کیا ہو سکتی ہے؟ پورے روزے رکھیں گے ماشاءاللہ. اور کیا ہو سکتی ہے؟ دین کی تبلیغ کریں گے. اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ نیتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ گناہوں کی معافی مانگیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ توبہ کریں گے. بہت سارے نیک اعمال کریں گے. آپ ان ساری نیتوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا. یہ ڈھیر ساری نیتیں ہیں. اور انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا فیصلہ تمہاری نیتوں پہ کیا جاتا ہے. تقرب الی اللہ، اللہ کے قریب ہونے کی نیت، بالکل ٹھیک ہے. ہمسایوں، دوستوں وغیرہ کو تبلیغ، بالکل ٹھیک ہے. سنتوں پر مداومت یعنی پابندی، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ڈھیر ساری نیتیں آ گئیں. اب ان چیزوں کو نوٹ کر لیجئے گا اور دعاؤں کی درخواست کریں گے، کثرت کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. کینہ بغض سے دل صاف رکھیں گے. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت خوب. ہم نے بڑی بڑی مارکیٹس میں ایک جملہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. اور وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ 11 مہینے ہمارے، 1 مہینہ آپ کا. 11 مہینے تجارت ہم کریں گے، 1 مہینہ آپ بھی موج مستی کریں. تو یہ مہینہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بھرپور نیک اعمال کرو. اللہ کی رحمت کے تقریباً 4 ہفتے ہمیں ملیں گے، عبادت کے 30 دن ہمیں ملیں گے انشاءاللہ، روحانیت کے 720 گھنٹے ملیں گے جن میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے. معافی کے 43,200 منٹس ملیں گے. کیا ہم میں سے ہر ایک یہ ساری رحمتیں بھرپور انداز میں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جی بالکل. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ ساری سعادتیں حاصل کریں اور بھرپور انداز میں کریں. اب اس سے پہلے کہ ہم اپنی ورکشاپ کا سلسلہ آگے بڑھائیں، میں آپ کے سامنے 2 کریکٹرز پیش کروں گا. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں.
ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے احمد، اور ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے چلو۔ چلو مینس چل کریں، chill.com، موج، میلہ، مستی، ہنسی، مذاق، عیش، نو ٹینشن ایٹ آل۔ ہم نے سب سے پہلے احمد کا انٹرویو کیا اور اس سے پوچھا کہ رمضان آ رہا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں سارے اچھے کام کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اچھے کام کیا کیا ہو سکتے ہیں، یہ مجھے آپ بتائیے، آپ لکھیے۔ یہ صرف سننا نہیں ہے، یہ لسننگ نہیں ہے، یہ ورک شاپ ہے۔ آپ بتائیے اچھے کام رمضان میں کیا کیا ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے، نمازیں پڑھنا اور اچھے کام کرنا۔ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے گا یہ چیزیں، نمازیں پڑھنا، اچھے کام کرنا اور قرآن پاک پڑھنا، دعائیں کرنا، بالکل ٹھیک ہے، اور توبہ، اللہ رسول کی اطاعت، بالکل ٹھیک ہے۔ نماز کو اچھے سے ادا کرنا، بالکل ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی کرنا، بالکل ٹھیک ہے، اور لوگوں کی غمخواری کرنا، ٹھیک ہے۔ صدقہ، دعائیں، نفل، ٹھیک ہے۔ ڈھیر ساری عبادت بہتر ہے۔ اپنے گھر کو ساری جاندار پکچرز سے پاک کرنا تاکہ رحمت کے فرشتے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے، جو میں بول رہا ہوں میں نہیں بول رہا، یہ آپ لوگ مختلف چینلز پہ بول رہے ہیں، آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ دورہ قرآن کرنا، بری بات سے رکنا، تراویح پڑھنا، درود شریف کا ورد کرنا جتنا ہو سکے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب نوٹ کرتے جائیں آپ اپنے پاس اپنی کاپی پہ۔ احمد نے یہی کہا جو میں نے ابھی بولا، سارا کچھ، قرآن پڑھنا ترجمے سے، درود شریف پڑھنا، مکمل قرآن پاک کرنا، تراویح پڑھنا، اور بھی ہو سکتا ہے تہجد نہ چھوڑنا، زبان کو کنٹرول کرنا، واک کرنا، آفس ورک کرنا، اعتکاف کرنا، استغفار کرنا، یہ میں سب کچھ کروں گا، اور باڈی کے ہر پارٹ کو اللہ کے حکم پر چلانا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو غیر ضروری تصویریں ہوتی ہیں ان سے گھر کو پاک کرنا۔ احمد نے بتایا کہ میرے پلانز میں یہ چیز شامل ہے۔ دوسری طرف ہم چلے گئے چلو بھائی کا انٹرویو کرنے، جنہوں نے ویب سائٹ بنا رکھی تھی chill.com، موج میلہ مستی.com۔ ان سے پوچھا آپ نے کیا پلاننگ کی ہے، رمضان آ رہا ہے۔ چلو بھائی کہنے لگے I would like to have a very good رمضان۔ اوکے بھائی، بڑی خوشی ہوئی، لیکن کیسے؟ I would like to have افطار پارٹیز، ڈنر۔ اچھا، اور کچھ؟ بس یہ کافی ہے۔
افطاری کروانا آپ کو تو پتہ ہے بڑے ثواب کا کام ہے، جی پتہ ہے، اور افطاری کرنا بھی آپ کو پتہ ہے بڑے ثواب کا کام ہے، جی پتہ ہے۔ ظاہر ہے ہم کھانا کھائیں گے تو لوگوں کو ثواب ملے گا، جی پتہ ہے۔ آپ ہمارے لسنرز بتائیے دونوں میں سے کس کا رمضان اچھا گزرے گا؟ آپ بتائیے، احمد کا یا چلو بھائی کا؟ آپ نے لکھنا ہے۔ منتظر ہوں، آپ نے لکھنا ہے۔ کس کا رمضان اچھا گزرے گا؟ بے شک احمد کا جواب آ گیا، بے شک احمد کا، احمد کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آگے کچھ نہیں کہنا، آگے میں نے اب کچھ نہیں کہنا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم احمد کی طرح رمضان گزارنا چاہیں گے یا چلو بھائی کی طرح۔ اس وقت جو ہم نے پہلے گزارے ہیں وہ احمد کی طرح گزارے ہیں یا چلو کی طرح گزارے ہیں؟ تھوڑا سا سوچنا ہے، اور یہ سوچنا عبادت ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یا اللہ تو نے اتنے بڑے آسمان زمینیں کیسے پیدا کر دیں، تیری طاقت کتنی ہوگی، بغیر عمد ترونها، یا اللہ آپ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، کیسے ممکن ہے، کتنی طاقت ہوگی؟ تو وہ لوگ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ قرآن پاک سے اشارہ ملتا ہے کہ سوچنا عبادت ہے۔ اب ہم جو سوچ رہے ہیں کہ جو ہم نے پچھلے رمضان گزارے ہیں وہ کیسے تھے، اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کمنگ رمضان اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے کہ یہ رمضان ہم نے چلو کی طرح گزارنا ہے یا احمد کی طرح گزارنا ہے۔ تو سب لوگوں نے کیا نیت کی ہے کہ احمد کی طرح گزارنا ہے۔ تو احمد نے کیا کیا کام کیے تھے وہ آپ سب نے نوٹ کر لیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ نوٹ کرتے چلے جائیے کہ احمد نے کیا کیا کام کیے تھے۔ اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہم لوگ رمضان کی اور عید کی مکمل تیاری کر چکے ہیں تاکہ ہمیں رمضان شریف میں مارکیٹس کے چکر نہ لگانے پڑے، بازاروں میں نہ جانا پڑے۔ حدیث پاک آ رہی ہے کہ سب سے بہترین جگہیں مساجد ہیں یا جو گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہیں مقرر کی ہوتی ہیں انہیں بھی مسجد ہی کہا جاتا ہے، اور سب سے بدترین جگہیں مارکیٹس اور بازار ہیں۔ بدترین جگہوں کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تو جائیے، ونڈو شاپنگ کے لیے نہیں، گھومنے پھرنے، سیر کرنے، واک کرنے، چلو بھائی کی طرح نہیں۔ تو ہم نے اپنی پلاننگ میں یہ چیز شامل کرنی ہے کہ مجھے رمضان سے پہلے اپنی فیملی کی ساری شاپنگ مکمل کر لینی ہے تاکہ ہم شاپنگ کی فکر سے دماغ کو مکمل طور پہ آزاد کر لیں اور ہمارے تمام دھیان رجحان عبادات کی طرف رہیں اور رمضان کو اچھے انداز میں گزارنے کی طرف رہیں۔ آپ نے اپنی پلاننگ میں اس چیز کو شامل کر لیا ہے؟ یس لکھیے۔ نہیں کیا تو بھی نو پرابلم، ابھی کچھ دن ہیں، آج سے کر لیجیے۔ پکا؟ جی وعدہ ہو گیا؟
کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کام تو ہیں لیکن نہ تو ارجنٹ ہیں نہ ضروری ہیں. کام تو ہیں، ان کے بغیر کام چل سکتا ہے، نہ ارجنٹ نہ موسٹ امپورٹنٹ. ایسے کاموں کو رمضان شریف میں رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنی لسٹ میں سے مائنس کر دیجئے. یہ کام بعد میں ہو سکتا ہے. وہ میں نے ونڈو انسٹال کرنی تھی، بعد میں ہو سکتی ہے. میں نے اپ گریڈ کرنے تھے اپنے سافٹ ویئرز، بعد میں ہو سکتے ہیں. یہ سوال لکھ لیجئے گا اپنے پلاننگ والے پیج پہ کہ ہم نے یہ پوائنٹ لکھ لیجئے گا کہ ہم نے پہلے پہلے سب کچھ کر لینا ہے. غیر ضروری جتنے کام ہیں ان کو لسٹ میں سے مائنس کر دیں. جو کام امپورٹنٹ نہیں ہیں جن کے بغیر کام چل سکتا ہے انہیں مائنس کر دیں. اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ کا حساب کتاب جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے حساب کتاب کر کے فارغ ہو جائیں. کس کا کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، اس سے بھی فارغ ہو جائیں. اب ہم رمضان میں اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں تو فارغ ہو چکے. ہم عید اور رمضان کی جو تیاری تھی، سامان تھا، اس سے فارغ ہو چکے یا ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے ورک شاپ میں سے یہ چیزیں اپنے پلاننگ پیپر پہ لکھ لی ہیں کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو سب لوگ ارادہ کر لیجئے کہ کسی کی فرد نماز لیٹ نہ ہو. میل ہیں تو جماعت کے ساتھ اور فیمیلز ہیں تو قضا نہ کریں، لیٹ نہ پڑھیں. یہ سب ساتھی اپنے پلاننگ پیپر پہ لکھ دیجئے. اس کے بعد جب ہم نے سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہے تو 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں. یہ 10 منٹ کیوں نہ ہم تہجد کو دے دیں. بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو پورا سال ملتی ہے، لیکن ہم ان لوگوں میں سے کیوں نہ ہو جائیں کہ اگر پورا سال نہیں ملتی تو کم سے کم اس مہینے کو ہم اویل کر لیں. اللہ پاک کو یہ وقت بڑا پسند ہے اور قرآن پاک میں بھی یہی آتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. میرے تو خاص بندے سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہیں ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں تو ہم سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کریں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں اٹھ کے استغفار کیا کرتے تھے اور یہ وظیفہ بھی پڑھا کرتے تھے، یا واسع المغفرہ، اے بڑی مغفرت کرنے والی ہستی، اسے پکارا کرتے تھے. اور تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے. اگر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پورا ایک سپارہ پڑھ سکیں تو ہر نماز کے بعد 3 پیج پڑھ لیں، ان کا قرآن پاک پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ لوگ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ 3 پیج پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا قرآن پاک پورا ہو جائے گا. لیکن
اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اس دن کو انتہائی مکروہ ناپسندیدہ سمجھا کرتے تھے جس دن وہ قرآن پاک نہیں کھول پاتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ صبح سب سے پہلے نماز کے بعد قرآن پاک کھول کے چوم کے آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب کا شاہی فرمان ہے، میں کیوں نہ اس کو چوم کے آنکھوں سے لگاؤں۔ اور اس مہینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ذکر، یہ پیکج ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے پیکج دیا ہے کہ میرے بندو ایک پیکج قبول کر لو۔ وہ کیا ہے؟ تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ منظور؟ یہ کانٹریکٹ ہم نے سائن کرنا ہے کہ منظور۔ اس کے علاوہ ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ معارف الحدیث ایک کتاب ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بہت قیمتی معلومات اس کے اندر آ جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں۔ اور ہم روزانہ کیا کر سکتے ہیں؟ صدقہ، کتنا؟ جتنا آپ چاہیں، 1 روپیہ بھی کر دیں، 5 بھی کر دیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ ہم پورا مہینہ 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے صدقہ کرتے رہیں۔ اور یہ صدقہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم کسی کو صدقہ کی اماؤنٹ دینے لگتے ہو، اس سے پہلے کہ انسان کے ہاتھ میں جائے وہ رب رحمان کے ہاتھ میں جاتی ہے، یعنی فوراً اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت مل جاتا ہے۔ اور کچھ مزید نیکیاں ہیں بڑی آسان قسم کی، جیسے ہم ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کر سکتے ہیں، کسی کو تسلی دے سکتے ہیں، کسی کو مسکرا کے دیکھ سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی کے پرسنل ایپ کا پتہ چل جائے تو چھپا سکتے ہیں، اور نرم انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اور جو کام کرنا ہے اچھا والا دائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے شروع کر سکتے ہیں، میرے نبی کی سنت ہے۔ لوگوں میں صلح کروا سکتے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، خوش اخلاقی ہر وقت اپنے پہ طاری کر سکتے ہیں، اور خوش اخلاقی میں رنگ جائیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن بھی کہتا ہے کہ لوگوں سے بہت اچھے انداز میں بات کرو، الفاظ چن کے بات کرو کہ ان کی پرسنالٹی کو ہٹ نہ کیا جائے، ہرٹ نہ کیا جائے، اور جتنے عزت والے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں دوسروں کے لیے وہ استعمال کیے جائیں، اور اپنے پڑوسیوں کو کچھ نہ کچھ بھجوا دیا جائے، بے شک وہ بہت تھوڑا سا ہو۔ اسی طرح معافی مانگ سکتے ہیں اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل معافی نہ ہو کہ جس کا پیکج ہے وہ بخشش پا گیا اور جس بیچارے کا پیکج نہیں ہے واٹس ایپ کا وہ مارا گیا۔ بھئی جن کے ساتھ کیا ہے ان سے معافی نہیں مانگنی، اور جن کے ساتھ نہیں کیا ان سے معافیاں چل رہی ہیں۔ چلیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یہ بھی کر لیں، اور جس کے ساتھ غلط کیا ہو اس سے بھی مانگ لیں، اس سے بھی معافی مانگ لیں۔ اور ایک بہت اہم چیز، جب ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کیا مانگیں۔ بڑی جلدی ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اور کیا مانگیں۔ آپ اپنا ایک رجسٹر یا ڈائری یا کاپی بنا لیجئے، اور جو دعائیں آپ کے ذہن میں ہیں لکھ لیجئے۔
اور بزرگوں کے بیانات سنیں، جو دعائیں وہ کرتے ہیں وہ سن لیجئے۔ اس کے بعد ایک ایپ پلے سٹور سے ملتی ہے 40 ربنا والی، یہ قرآن پاک کی وہ دعائیں ہیں جس میں ربنا آتا ہے، بہت بہترین دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے مناجات مقبول، اس میں بھی دعائیں آ رہی ہیں۔ تو ہم ان دعاؤں کو جمع کرتے جائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کیا دعائیں مانگنی ہیں، پھر جب مانگنے بیٹھیں تو بھولیں نہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، آپ سب لوگوں کی انگلیاں کی بورڈز پہ آ جائیں تو بہتر ہے، متوجہ میری طرف، کان میری طرف، آنکھیں سکرین پہ، انگلیاں کی بورڈ پہ۔ بہت اہم سوال ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو میں اس کو کیسے گزاروں گا، میں اس کو کیسے گزاروں گی؟ منتظر میں ہوں، جواب آپ لکھیں گے۔ میرے سامنے سب چینلز، سکرینز کھلی ہوئی ہیں۔ اگر پتہ چل جائے، ایک جملے میں لکھیں، کیا کریں گے؟ ایک جملہ۔ دو الفاظ میں بتا دیں یا ایک جملے میں۔ اگر مجھے پتہ چل جائے یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، کیا کروں گا، کیا کروں گی؟ اللہ سے مغفرت طلب کریں گے، اللہ کی رضا طلب کریں گے؟ دوسرا جواب آیا ہے، بہت کچھ خشوع خضوع سے، بہت اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ ہی کے لیے ہر عمل کریں گے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو میں ایک لمحہ بھی نہیں ضائع ہونے دوں گی۔ استغفار کریں گے، عبادت کی کثرت کریں گے، ایمان پر سلامتی کی دعا کریں گے، اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ استغفار، عبادت، بس میں اپنے اللہ کو راضی کروں گی۔ اور کوئی جواب؟ آپ یہ جواب نوٹ کرتے جائیے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کریں گے، ماشاءاللہ۔ اللہ کو راضی کریں گے، ماشاءاللہ۔ یہ جواب سب نوٹ کرتے جائیں اپنی اپنی کاپی پہ۔ استغفار، عبادت، ایک لمحہ نہیں ضائع ہونے دیں گے، لوگوں کے حق معاف کر دیں گے، اور لوگوں سے معاف کروا لیں گے، حفظ کی ابتدا کر دیں گے۔ لکھتے جائیے پلیز سب لوگ۔ قرآن کو سیکھتے ہوئے مرنے کا ارادہ کریں گے، ٹھیک؟ کیا آپ سب لوگ یہ نوٹ کر رہے ہیں؟ اپنی کاپی پہ نوٹ کر رہے ہیں؟ جی ضرور، سب لوگ اس کو نوٹ کر لیں، یہ جتنے جملے آئے ہیں۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے
کہ ہم میں سے کون کون اگلے رمضان تک یا اس رمضان تک زندہ رہے گا؟ کسی کو یقین ہے؟ کوئی ایک بتائے۔ کسی ایک بندہ یا بندی کو یقین ہے کہ مجھے اگلا رمضان یا یہ آنے والا رمضان مل جائے گا؟ کسی ایک کو آپ میں سے یقین ہے؟ نو، نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا گھر ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، ایسی زندگی ہے جیسے ایک صبح یا ایک شام۔ جب ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ اس کو اگلا رمضان یا کمنگ رمضان ملے گا یا نہیں، کوئی نہیں جانتا، ایک بات۔ اور پہلے سوال میں یہ پوچھا تھا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، تو ہماری بھی کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ تو کیوں نہ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے گزاریں۔ کیا خیال ہے؟ جب یقین ہی نہیں ہے اگلا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیوں نہ اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کے گزارا جائے۔ کیونکہ آپ نے ہی کہا ہے کوئی گارنٹی نہیں، آپ نے ہی کہا ہے کوئی یقین نہیں، آپ نے ہی کہا ہے اس کا کوئی علم نہیں کہ ہمیں اگلا ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ آپ نے ہی کہا ہے، آپ کے جوابات ہیں۔ تو ہم نے ابھی جو پڑھا ہے سامنے، میں بولتا رہا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گی، یہ سب میں نے کہا نوٹ کر لیں، کوشش کریں یہ سبھی کچھ کر لیں انشاءاللہ۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم روز کی ایک برائی چھوڑ سکتے ہیں، روز کا ایک گناہ کم کر سکتے ہیں۔ اور ہم ارادہ کریں گے، ہم نے اس مہینے میں غصہ نہیں کرنا، بڑوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا، اور تراویح ادا کریں گے۔ اس کا بھی طریقہ بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ یعنی آرام کیا کرتے تھے دوپہر کے وقت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، آرام دوپہر کے وقت میں نہیں کرتا، بے شک 10 منٹ کا ہو، 20 منٹ کا ہو۔ یہ اتنی اہم سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنگوں میں، غزوات میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جو لوگ دوپہر کے وقت میں آرام کر لیتے ہیں ان کے لیے رات کی عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، جو لوگ دوپہر کے وقت میں آرام کرتے ہیں ان کے لیے رات کا قیام، کھڑا ہونا، عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ
کہ رات کو جلدی سو جائیں تو صبح عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں بات چیت ناپسند کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وجہ سے نمازیں مس ہو جاتی ہیں صبح کی۔ اور ارشاد نبوی ہے کہ جن کی نمازیں فجر کی مس ہوتی ہیں یا عشاء کی مس ہوتی ہیں یہ منافقین ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے۔ یہ وقت بڑا انرجی والا ہوتا ہے، چونکہ ہم لوگوں نے سحری کی ہوتی ہے، ایک دم سے نیند نہیں آتی، ہم لیٹ بھی جاتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، تو یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس وقت میں قرآن پاک پڑھ لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، اور اگر سونا ہو تو بعد میں سو جائیں۔ جو جلدی سوئیں گے تو صبح اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ صبح کی نیند رزق کو روکتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا اس ٹائم نہیں سوتے، اس ٹائم سونے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم لوگ اعتکاف کی کوشش ضرور کریں۔ ہم میں سے سب لوگ اس کا ارادہ فرمائیے کہ ہم اپنے اوقات کو فری کر کے اللہ کے گھر میں جانے کی نیت کر لیں گے۔ میل حضرات اور فیمیلز جہاں گھر میں نماز پڑھتی ہوں وہیں پہ اعتکاف کر سکتی ہیں، کہ ہم نے اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تو ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہی اٹھنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنی پلاننگ بک میں یہ لکھ لیا کہ ہم رمضان شریف کی تیاری پہلے کر لیں گے، ذمہ داریاں ہلکی کر لیں گے، عید رمضان کی تیاری پہلے سے کر لیں گے، عبادات کی کثرت کیسے کریں گے طریقہ بتا دیا، کیا کیا کرنی ہے تفصیلات بتا دیں۔ اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ آنے والا رمضان ملے گا یا نہیں، اس لیے ہم نے اس کو ایسا رمضان سمجھ کے گزارنا ہے جو آخری ہو۔ اور جب ہم ایسی کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کی سب سے بہترین عبادت ہوتی ہے، اور ہمارا مکمل دھیان رجحان اس طرف رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دوپہر میں آرام بھی کرنا ہے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ روزے سے صحت ڈاؤن نہیں ہوتی، کیونکہ کئی غزوات ایسے ہیں کہ جو رمضان میں ہوئے تھے، تو صحابہ کے اندر انرجی تھی، روزے کی حالت میں غزوات میں شریک ہوتے تھے، انرجی ہوتی تھی تو شریک ہوتے تھے۔ اور اگر ہمارا واک وغیرہ کا بھی معمول ہے، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تو وہ ہم مغرب سے پہلے کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت سے بچنا چاہیے تاکہ پانی کی کمی نہ ہو جائے، لیکن ہم مغرب سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اور چھوٹی موٹی بیماری آ جائے تو روزہ نہیں چھوڑنا، زکام ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا، دل گھبرا رہا تو روزہ چھوڑ دیا، سر درد ہو رہا تو روزہ چھوڑ دیا۔ صرف ایک حدیث پاک یاد رکھنی ہے، اگر کسی نے رمضان شریف کا ایک روزہ بلا وجہ چھوڑ دیا، معمولی سی ریزن کے ساتھ وجہ سے چھوڑ دیا، اس کے بعد ساری زندگی قیامت تک زندگی اسے مل جائے اور وہ قیامت تک روزے رکھتا رہے، لیکن رمضان شریف کا جو روزہ چھوڑا تھا اس کی کبھی تلافی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح آسان عبادات میں سے یہ بھی ہے کہ جو گھر میں خواتین افطار وغیرہ بنا رہی ہوتی ہیں ان کی ہیلپ کر دی جائے، اور ڈبل بزنس کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی جائے۔ ایک تو کام بھی چل رہا، یہ بھی سنت۔ دوسری بات، اس وقت تلاوت کر لی جائے، کیسے؟ انا اعطینا سب کو یاد ہوتی ہے، یہ تلاوت ہے۔ قل هو اللہ سب کو یاد ہوتی ہے، تلاوت ہے۔ چاروں قل سب کو یاد ہوتے ہیں، تلاوت ہے۔ فاتحہ آیت الکرسی سب کو یاد ہوتی ہے، تلاوت ہے۔ ڈبل کام، ڈبل محنت، اوور ٹائم لگا رہے، اور وہ کیسے؟
کہ ہاتھوں سے کام، زبان سے ذکر، دونوں کام جاری ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور مغرب سے عین پہلے کا وقت استغفار کا وقت ہوتا ہے اور دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ روز تلی ہوئی چیزوں کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ کچھ ایسی افطاری رکھ لی جائے کہ جس کا بننا بھی آسان ہو، چونکہ تلی ہوئی چیزیں عام طور پر عین افطاری سے پہلے پیش کی جاتی ہیں تاکہ گرم گرم پیش ہوں، تو وہ دعاؤں کا وقت نکل جاتا ہے، یہ چیزیں کھاتے پیتے رہیں گے لیکن یہ اوقات ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ رمضان شریف بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی میں رمضان بار بار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔